لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
علی حبیبنا صلی علی محمد تیری رضا رضائے خدا تیری عطائے خدا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مشکل جو سر پر پڑی مشکل جو سر پر پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی بے شمار حمد و ثنا کہ جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اور اس کے پیارے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، شافع روز جزا، احمد مجتبیٰ، ساری امت کے مشکل کشا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود اور سلام کہ جنہیں اللہ کریم جل شانہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود کے معنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے
درود پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے. اللہ رحمت بھیجتا ہے، رحمت کرتا ہے، رحمت کی نگاہ سے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے. اور مسلمان جو درود پڑھتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یہ ہے درود کے معنی. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بے شمار جتنے بھی فرشتے، چند فرشتے نہیں، چند ہزار فرشتے نہیں، چند لاکھ فرشتے نہیں، کروڑوں فرشتے نہیں، اربوں خربوں فرشتے نہیں، بلکہ اللہ ہی کے علم میں ہیں بے شمار فرشتے ہیں، آسمانوں پہ بھی زمین پہ بھی. میرے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بے شمار درود بھیجتے ہیں اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر. نبی کے معنی مفسرین نے، بڑے بڑے علماء کرام نے نبی کے معنی لکھا ہے غیب کی خبریں دینے والا. اللہ کی بتائی ہوئی ہمیں خبریں دینے والا نبی جنہیں ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے غیب کی خبریں لوگوں کو بتانے والا، اسے نبی کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بے شمار. یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ، دو فرشتے، 100 فرشتے، لاکھ کروڑ فرشتے. فرمایا اس کے فرشتے. توجہ فرمائے، اس کے فرشتے سے مراد یہ جتنے بھی فرشتے ہیں. کوئی ایسا فرشتہ نہیں کائنات میں، تمام مخلوق میں، جو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ بھیجتا ہو. اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلے یہ کام میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا. کیا؟ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا. اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. درود و سلام اس نبی پر، احمد مجتبیٰ پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ روز کے فرشتے ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں. یہاں یہ نہیں لکھا کہ کوئی خاص وقت ہے اللہ کا اور فرشتوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا، نہیں لکھا. یہاں درود بھیجتے ہیں، ہر وقت بھیجتے ہیں. اس سے ہر وقت کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا سیکنڈ، منٹ تو دور کی بات ہے، گھنٹے تو دور کی بات ہے. اللہ ہر وقت، فرشتے ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا بے شک اللہ اور اس کے بے شمار فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مسلمانوں، صلو علیہ، درود بھیجو، وسلمو، اور سلام بھی بھیجو، تسلیما، خوب کثرت کے ساتھ
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ فرما رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، ایمان اس کے پاس ہے جو قرآن و سنت پر یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ اور زبان کے اقرار کے ساتھ مانتا ہے کہ قرآن سچا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان سچا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ تو ہم پڑھتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا قرآن اللہ کا اترا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس وقت کتنی تعداد میں درود و سلام پڑھیں؟ صحابی رسول حافظ قرآن، اس امت کا سب سے بڑا قاری، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بالکعب مدنی صحابی، میرے آقا نے فرمایا ابی بالکعب تو میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے، اس قاری کو ابو بکر نے بھی مانا، عمر فاروق نے بھی مانا، عثمان ذو النورین نے بھی مانا، علی المرتضی شیر خدا نے بھی مانا، بلال نے بھی مانا، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، میرے آقا کے 1.5 لاکھ صحابہ نے مانا کہ ابی بالکعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس امت میں سب سے بڑے قاری قرآن ہے۔ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، سارے صحابہ سونا قرآن پڑھتے تھے، لیکن اللہ کی عطا ہے، جس کو کسی کو زیادہ وہ خوبی دے دے، کسی کو کم دے دے، اللہ کی حکمت ہے۔ یہ صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود و سلام پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا جتنا چاہے درود و سلام پڑھو، کوئی قید نہیں لگائی، 100 بار پڑھو، 500 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، جتنا چاہو پڑھو، اس کا مطلب ہے یہ دن رات پڑھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اتنا درود و سلام پڑھوں وقت نکال کر؟ فرمایا اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اتنا اور زیادہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا اس سے بھی اور زیادہ درود و سلام کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس سے بھی میں نے کچھ اور زیادہ کر دیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بالکعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر تو درود و سلام کا وقت اس سے بھی زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ کر لے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے
عرض کی یا رسول اللہ اب تو میں آپ پر ہر وقت ہی درود و سلام پڑھتا رہوں گا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. صحابی رسول نے جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ہر وقت ہی درود و سلام پڑھتا رہوں گا، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اگر تو ہر وقت مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اللہ کریم پھر تیرے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تمام غموں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے گا. ہمیشہ کے لیے تیرے غموں کو دور فرما دے گا، تیرے دکھوں کو دور فرما دے گا، تیری مشکلوں کو اللہ دور فرما دے گا، تیری پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے گا. اس لیے کہ درود پاک کی بڑی شان ہے. کسی شاعر نے عشق میں ڈوب کر کیا کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہاں ہر مرد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. میرے مسلمان بھائیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ گناہگار سے گناہگار بھی اگر درود و سلام کی کثرت کرے اللہ کریم اس کی بھی مغفرت فرما دے گا. یہ ایسی شان والی ایسی عظمت والی عبادت ہے، ایسی فضیلت والی یہ شان والی عبادت ہے کہ جس نے بھی کثرت سے درود و سلام پڑھا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی مشکلیں آسان ہو گئی. سبحان اللہ. ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں کون سا درود شریف پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. تو اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے. فضیلت تو ہر درود کی زیادہ ہے، ہر درود کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام کے الفاظ نہیں ہیں. سلام التحیات میں آ گیا، السلام علیکم ایھا النبی، تحیات پڑھتے ہیں نا اس میں سلام آ گیا. درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے. آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا، تسلی کر لینا، اور جن کو سمجھ میں آ گئی وہ سمجھ میں آ گئی کہ صرف درود کا ذکر ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ نماز کے لیے درود تعلیم کی گئی تھی. اس کے نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس درود ابراہیمی میں درود ہے، سلام نہیں ہے. سلام پہلے پڑھا جاتا ہے، درود سے التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے نا. تو پہلے سلام پڑھا گیا، پھر درود ابراہیمی پڑھی گئی. تو سلام اور درود اس طرح سے اکٹھا ہوا. لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود اور سلام دونوں پڑھو. درود بھی اور سلام بھی. کس طرح پڑھنا چاہیے؟ درود اور سلام تو بے شمار ہیں. میرے شیخ یہ اس درود پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رحمت بھیج ہمارے سردار
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی بھیج اور برکتیں بھیج ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں سید سردار یہ بھی الفاظ آ گئے، رحمت کی بھی درود ہو گئی، یعنی رحمت کی دعا بھی کر لی اور سلامتی کی بھی دعا کر لی۔ درود پاک، درود و سلام پڑھنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اصل میں درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ نماز میں نماز کے علاوہ جو درود پڑھتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور سلامتی نازل فرما، رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل فرما۔ جتنے جامع الفاظ کے ساتھ، زیادہ الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ وہ پہلے تو گیا کافروں کے پاس سائل بن کر، مجھے کچھ دیں، تو انہوں نے ایسے مذاق کے طور پر کافر جو تھے انہوں نے کہا علی کے پاس جاؤ وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ علی تو درویش فقیر آدمی ہے، اس کے پاس دنیا تو ہے نہیں، جس کے پاس فقیر کے پاس دنیا نہ ہو، مال نہ ہو، اس کو جلدی سے کوئی فقیر بھی نہیں مانتا آج کل۔ تو آپ ہی بھوکھا مار دے ایڈا کیڈا فقیر آیا، دوجے نو کی دینا انہیں، یہ غلط خیال ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی فقیر درویش کا تقوی پرہیزگاری دیکھنی چاہیے، خواہ وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو۔ یہ ہے دیکھنے والی چیز۔ ہم کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ ہم مال دیکھتے ہیں، نیک مال نہیں دیکھتے۔ نیک مال دیکھیں، نیک مال والا اللہ کے نزدیک مالدار ہے، جس کے بعد مال بہت ہے لیکن نیک مال نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ مالدار نہیں ہے، وہ کنگال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس وہ شخص آیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، محتاج ہوں، کچھ عنایت فرمائیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور 10 بار دروشی پڑھ کے اس کی مٹھی پر پھونک مار دی۔ ہم تو پھونک مارنے والے بھی ہیں، پھونک مروانے والے بھی ہیں۔ کس چیز کا؟ درود پاک کی پھونک اور کس چیز کی پھونک؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کی پھونک، درود و سلام کی پھونک۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 بار دروشی پڑھ کر اس سائل کی ہتھیلی پر دم کر دیا، فرمایا اس کو بند کر لیں اور جہاں سے آیا ہے وہاں جا کر ان کے پاس کھول دینا۔ آپ نے جان لی اللہ کی عطا سے یہ کن لوگوں نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو مومنوں کے امام ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخص گیا اور کافروں سے جا کر کہنے لگا میں آ گیا ہوں۔ کیا لے کر آیا؟ انہوں نے کہا انہوں تو میرے ہتھیلی پر پھونک مار دی ہے، پتہ نہیں کیا پڑا، انہوں نے پھونک ماری ہے اور انہوں نے کہا کھولنا نہیں ہے، جہاں سے آئے وہاں جا کر کھولنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کھولو دیکھتے ہیں کیا ہے، پھونک مارنے سے کیا ملتا ہے۔ تو اس شخص نے ان کفار کے سامنے جب مٹھی کو کھولا، مٹھی کو جب کھولا تو اس کی مٹھی کے اندر سونا تھا، سونا تھا، بڑا قیمتی تھا۔ وہ کافر حیران ہو گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اتنا سونا دے دیا۔ ان کی پھونک مارنے سے آدمی اتنا مالدار ہو جاتا ہے، اور ان کی غلامی کرنے سے کتنا مالدار کیوں نہ ہوتا ہوگا۔ کتنے ہی وہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بافرید رحمت اللہ علیہ کے پاس زود الانبیاء پاک پتن شریف والے بابا جی سرکار، ان کے پاس ایک جماعت آئی، سلام کے بعد بیٹھ کے
حضور آپ کی خدمت میں حاضر اتنا نہیں ہے کہ ہم آ جا سکیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. وہاں سے ایک درویش سے فرمایا کھجور کی گوٹھلیاں لے کے آؤ. وہ جتنے شخص تھے کھجور کی گوٹھلیاں لے آئے. آپ نے ان پر کچھ پڑھا اور دم کیا اور ان کو دے دیا. فرمایا جاؤ. وہ مسکرا کر کہنے لگے حضور یہ کھجور کی گٹھلیاں ہیں، ان کا ہم کیا کریں؟ ہمیں تو مال کی ضرورت ہے جو راستے میں کام آئے. آپ نے فرمایا اپنی اپنی مٹھی کھول کر تو دیکھو. انہوں نے جب مٹھی کھولی تو وہ ساری کی ساری کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں وہ سونا بن چکی تھی، سونا بن چکی تھی. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں. میرے آقا کی شان تو بہت بڑی ہے. آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مشکل جو سر پر آ پڑی، مشکل جو سر پر آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. اچھا یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے نا جنہوں نے درود شریف سے مشکلیں حل کی. چلو عام مسلمان کی بات سن لو. ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات گئی ہے تو جی اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی تو ہر بات ہی کرامت ہوتی ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ چلو آپ سن لیں. میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی درود و سلام میں سبحان اللہ کیا ہی باتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑے فائدے ہیں. فیصل آباد کا ایک تاجر، اس نے بات یہ سنائی مفتی محمد امین فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جی میں کسی دوست کے کہنے سے آپ کی مسجد میں درود و سلام کی محفل میں حاضر ہوا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا. بس پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، محفل درود پاک میں آنا بند کر دیا، آنا چھوڑ دیا. ایک دن ایسا ہوا کہ میری گاڑی جو ہے کار وہ چور لے گئے، غائب ہو گئی. میں بڑا پریشان، اتنی قیمتی گاڑی چوری ہو گئی. میں نے غور کیا تو فالہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ فرماتا ہے گناہ کی بات اور نیکی کی بات تو میں ڈال دیتا ہوں دل میں، آگے تمہاری مرضی ہے، آگے تمہاری مرضی ہے. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ درود و سلام کی محفل جو میں نے چھوڑ دی یہ بہت برا کیا ہے. تو مجھے ایک دوست نے سمجھایا کہ آپ نے محفل درود پاک کو نہیں چھوڑنا تھا، اس میں تو نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تو سرکار آپ کو یاد کر رہے ہیں، ابھی کہاں گیا تو میرے درود و سلام پڑھنے کے لیے محفل میں آیا کرتا تھا، یہ تو تجھے بلانے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ تیری گاڑی بھی مل جائے گی، درود و سلام کی محفل میں جایا کر. تو وہ نوجوان تاجر کہتا میں نے اسی طرح پھر پہلے کی طرح درود و سلام کی محفل میں مسجد میں جانا شروع کر دیا. ہفتے میں ایک بار درود محفل ہوتی ہے وہاں فیصل آباد میں، جمعے کے دن عصر کے بعد ایک دن ہوتی ہے. ہفتے میں تو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن عاشقوں کے لیے تو روزانہ بھی چلے جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگا میں درود و سلام کی محفل میں جانا شروع کر دیا. اسی طرح چند جمعے گزرے تھے یا ایک یا دو جمعے گزرے تھے جب میں درود و سلام کی محفل سے جمعہ پڑھ کر عصر کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھ کے اپنے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے میری گاڑی کھڑی ہے. نہ لے کے آنے والے کا پتہ، نہ چوری کرنے والے کا پتہ. سبحان اللہ.
اس لیے کہتے ہیں نا مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اتنے فائدے ہیں، قیامت تک سارے انسان سارے فرشتے بھی اگر بیان کرتے رہیں تو نہیں بیان کر سکتے۔ بس دعوت فکر آپ کو دیتا ہوں کہ میں خود کو بھی آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں دنیا کی بھی اچھی زندگی ملے گی، قبر کی بھی اچھی زندگی ملے گی، موت بھی اچھی آئے گی، قیامت کے دن اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، عرش الہی کا سایہ ملے گا، اور پل صراط سے بجلی کی طرح انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔